يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر يا ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے 46 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے الفاظ، معنی اور ترجمہ، اور اس کے بعد مختصر سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ، اگر نہ تم مدد کرو گے اس کی۔ یہ الا جو ہے یہ اگر کے معنوں میں ہے، یہ ان اور لا والا نہیں ہے، یہ ہے الا، مگر، سوری اگر نہیں، یہ اگر اور نہ والا ہے۔ ان مین اگر، لا مین نہیں، وہ مگر والا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ایک تو مطلب ہوتا ہے نا مگر یعنی سوائے، ایک مطلب ہوتا ہے ان اور لا، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ان مین اگر، لا مین نہیں، ان لا، ٹھیک ہے۔ اگر نہ تنصروہ، تم نے مدد کی اس کی یا تم مدد کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً مدد کی ہے اس کی اللہ نے۔ یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ آپ کی مدد تو کی، نصرہ مدد کی، ہو اس کی اللہ نے، کس وقت؟ اذ جب، اخرجہ نکال دیا تھا اسے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے۔ کون سے کافروں نے اس کو نکال دیا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کفار مکہ نے۔ کفار مکہ نے جب آپ کو مکہ سے نکالا، یعنی آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، اس وقت اللہ نے آپ کی مدد کی۔ ثانیہ اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں سے۔ ثانیہ اثنین کہا جاتا ہے دو میں سے دوسرا، یہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، تو دو میں سے وہ دوسرا تھا۔ اذ جب، ہما وہ دونوں، ہما کی ضمیر دونوں کے لیے آتے، وہ دونوں کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، وہ دونوں فی الغاری، غار میں تھے۔ کون سی غار میں؟ غار ثور میں۔ اذ جب، یقولو وہ کہہ رہا تھا، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، نہ تم غم کھاؤ، نہ غم کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت، سکینتہ اپنی سکینت، علیہ اس پر یعنی آپ پر، وأیدہ اور تائید کی اس کی، قوت دی اسے، بجنود اپنے لشکروں سے، لم تروہا کہ نہیں تم نے دیکھا انہیں، وجعل اور کر دی، کلمۃ الذین بات ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلی نیچی، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات، ہی العلیاء وہی ہے سب سے بلند، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم خوب غالب اور بہت حکمت والا۔ انفروا تم نکلو، فعل امر ہے،
اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ تبوک میں نفیر عام تھی، اس لیے فرمایا جاتا ہے انفرو، تم نکلو، خفافن، ہلکے بھی، خفیف ہو تو بھی، وثقالن، اور ثقیل ہو پھر بھی، بھاری بھی، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حالت میں نکلو، خفیف یا ثقیل، وجاہدو، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، لو کانا، اگر ہوتا، ارزن، مال، اسباب، قریباً، جلدی مل جانے والا، یعنی مال غنیمت کی کوئی امید ہوتی، وسفرن قاصدن، اور سفر درمیانہ سا، تبوک کا سفر تو 700 کلومیٹر کا تھا، اور کچھ درمیانہ سا سفر ہوتا، تھوڑا سا سفر ہوتا، کوئی مال غنیمت کی بھی امید ہوتی، لتبعو کا، تو ضرور وہ پیروی کرتے، ولیکن بعدت، اور لیکن دور ہو گئی، بعید ہو گئی، علیہ مشقہ، ان پر مسافت، وہ جو لمبا سفر تھا، وہ جو دور، بہت دور کا سفر تھا، اس نے ان کو روکے رکھا، ان پر وہ مسافت بہت دور لگی، ان کو وہ سفر انہیں بہت بھاری لگا، وَسَيَحْلِفُونَ، اور وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، سا جو ہے نا یہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے اسپیسیفائی کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے، ویسے تو مضارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ قسمیں کھاتے ہیں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور قسمیں کھائیں گے بھی، لیکن جب سین لگ گیا تو شور ہو گیا کہ یہ فیوچر کی بات ہے، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، یہ لو ہے اصل میں نا، واو ساتھ ملانے کے لیے ہے، واو کے نیچے جو زیر ہے، ورنہ لو من، اگر، استطعنا، ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا، تو ضرور ہم نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ، قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو استطاعت ہی نہیں جانے کی، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ایسے حالات ہیں، جیسے بہانے دنیا دار لوگ آج بھی بناتے ہیں، اس وقت بھی بناتے تھے، بچے بیمار ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں، مالی تنگی بہت ہے، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے، یہلکونا، وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ جو بہانے کر رہے ہیں، جو قسمیں کھا رہے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، اف اللہ، معاف کرے اللہ آپ کو، یا معاف کر دیا اللہ نے، ان کا، آپ سے، لما، کیوں، اذنتا، آپ نے اجازت دی، لہم، ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یا تبینہ، ظاہر ہو جاتے، لکا، آپ پر، الذین، وہ لوگ، صدقو، جنہوں نے سچ بولا، وتعلم، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو، لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، ان، اس سے کہ، یجاہدو، وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں، متقین، انما، بے شک، یستأذنک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، سورۃ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی ریبہ ہے، شک، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، وہ سب تردد کر رہے ہیں، ولو اراد الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا،
لَأَعَدُّ تو وہ ضرور تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتاً کچھ سامان جمع کرتے، کوئی سامان تیار کرتے، کچھ تیاری کر کے رکھتے اگر ان کا بھی ارادہ ہوتا۔ ولیکن اور لیکن کرہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے انبعاثہم ان کے نکلنے کو اللہ نے نہیں پسند کیا، فثبتہم تو سست کر دیا انہیں، وقیلا اور کہا گیا، وقیل لقعدوا اور کہا گیا نکلو بیٹھ رہو، مع القائدین بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا وقیلا ان سے کہا گیا اقعدوا بیٹھ رہو، مع القائدین بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو تھا ترجمہ، اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں گے۔ سورہ تبوک جنگ تبوک کا سلسلہ جاری و ساری ہے ان آیات میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 11 رکوع جو ہیں اگلے ان میں جنگ تبوک کا ذکر چلتا رہے گا، سائڈ بائی سائڈ منافقین کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ وہی ذکر ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مدد کرو گے اس کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کیا آپ تم لوگوں کی مدد ہی کے پہ بیٹھے ہوئے؟ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی مدد اللہ نے ہر موقع پہ کی، ہر وقت کی۔ اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کہ انہیں کافروں نے اپنے پیارے وطن، اپنے دیش سے نکال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے کتنے رنج میں نکلے تھے، فرمایا اے مکہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس دکھی دل کے ساتھ جب آپ وہاں سے نکلے تو اللہ نے آپ کی کیسے مدد کی؟ دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جہاد سے جو پیچھے رہنا چاہتے تھے، جو جہاد سے جان چھڑانا چاہتے تھے، جو تبوک میں ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے آپ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی اس وقت بھی مدد کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی، اور وہ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث میں ہمیں تفصیل سے یہ واقعہ ملتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں آئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً یہ ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ غار ثور میں جہاں پہ آپ چھپے ہوئے تھے بالکل وہ غار کے دھانے پہ آ چکے تھے۔ یہ تو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جس نے اس غار کے آگے ایک جالا بن دیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سالوں سے اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ بالکل اب غار کے منہ کے پاس وہ کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ نیچے کو ذرا سی بھی نظر دوڑائیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہو، ان کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور جو آپ کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں یہاں پہ قرآن نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ السکینۃ علیہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اس پر، اللہ نے تسکین نازل فرما دی آپ پر۔ یہ بھی ایک مدد کی صورت ہے کہ ایک تو سکینت نازل فرما دی اور دوسرے
فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کلمہ ان لوگوں کا یا بات ان لوگوں کی جو کافر تھے، اللہ نے ان کی بات کو نیچا دکھا دیا، ان کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو بہت بلند و عزیز ہے۔ کافروں کے کلمے سے کیا مراد؟ شرک، اور کلمت اللہ سے مراد توحید ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک جہاد کرتے ہوئے اپنی قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے کے لیے لڑتا ہے، وہ ہے اللہ کا کلمہ، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا جو لڑنے والا ہے وہ دراصل فی سبیل اللہ لڑتا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں نکلو، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری برکم ہو تو بھی، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اب یہاں ہلکے اور بھاری سے مراد مختلف مفسرین نے مختلف مفہوم اس کے بیان کیے ہیں، مثلا انفرادی طور پر بھی نکلو یا اجتماعی طور پر، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یا خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو، یہ بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہو، ہلکے ہو تو بھی نکلو، پیسہ ہے بھاری ہو تو بھی نکلو، جوان ہو تو بھی نکلو، بوڑھے ہو تو بھی نکلو، پیادہ ہو تو بھی نکلو، سوار ہو تو بھی نکلو، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال یہ جو موقع تھا اس کے لیے نکلنا ہر شخص کے لیے لازمی، سوائے بیماروں کے، بہت معذور ہیں وہ، یا عورتیں یا بچے، اس کے علاوہ پیچھے رہنے والوں میں پیچھے رہنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں کہ سب کو نکلنا ہے۔ تم کوچ کرو، چاہے نکلنا تمہارے اوپر بھاری ہو یا تمہیں ہلکا محسوس ہو۔ بہت سارے مفہوم اس میں الگ الگ بھی آ سکتے ہیں، اور یہ سارے مفہوم اکٹھے بھی آ سکتے ہیں کہ ہر حال میں بہرحال تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا، وسفر قاصدا لاتبعوک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے دور کی مسافت۔ اگر ان منافقین کو، مطلب اس آیت کا یہ ہے، یہ توقع ہوتی کہ مال غنیمت آسانی سے مل جائے گا، ہدف بھی کہیں قریب ہوتا، تو یہ لوگ ضرور آپ کا ساتھ دیتے، مگر اب تو صورتحال یہ ہے کہ تبوک کی مسافت کا سن کر ان کے دل بیٹھے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت تھی کہ آپ کسی بھی مہم کے کو ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتے، کوئی بھی جنگ ہوتی، کسی مہم کے لیے جانا ہوتا تو تیاری کا حکم دے دیا جاتا، مگر یہ نہ بتایا جاتا کہ جانا کدھر ہے۔ جیسا کہ جب مکہ فتح کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ستو پیس رہی تھی وہ، کہ یہ ستو پیس رہی ہو، تیاری کر رہی ہو، کدھر کی تیاری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بس آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تیاری کریں، یہ نہیں بتایا کہ کہاں کی تیاری ہے، تو اتنا خفیہ رکھا گیا اس چیز کو۔ تو آپ ہمیشہ ہر مہم کو اسی طرح خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو موقع تھا تبوک کا، اس موقع پہ آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، اس کو خفیہ نہیں رکھا گیا، اس کی تیاری کے حکم کے ساتھ ہی آپ نے تمام تفصیلات بھی علل اعلان سب کو بتا دی کہ لشکر کی منزل مقصود تبوک ہے اور مقابلہ سلطنت روما سے ہے، تاکہ ہر شخص ہر لحاظ سے اپنا جائزہ لے لے اور ہر لحاظ سے تیاری کر لے،
ساز و سامان بھی تیار کر لے، اپنے حوصلے کی بھی جانچ پڑتال کر لے، اور اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لے، اپنی سواریوں کا بھی اہتمام کر لے۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ نے ویل بیفور ٹائم ہر شخص کو اطلاع کر دی تھی، ہر شخص کو بتا دیا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ بس یحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم، ضرور ہم نکلتے تمہارے ساتھ۔ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، اگر ہمارے اندر کوئی ہمارے پاس مال ہوتا، یا ہم جہاد کر سکتے ہوتے۔ بالکل یہ والی بات ہے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے تھے، ہمیں اگر لڑنا آتا ہوتا تو ہم ضرور جنگ کرتے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو جنگ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ منافقین جو ہیں، یہ تبوک کے موقع پہ ایسی ہی قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن استطاعت نہیں۔ یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ فرمایا یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کیوں اجازت دیا آپ نے ان کو؟ پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ دونوں طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے، جیسے ہماری زبان میں بھی عموماً ایسی بات ہے اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے آپ نے یہ ایسا کیا ہے، لیکن پہلے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے بغیر تحقیق کیے کہ ان کے پاس کوئی معقول عذر ہے بھی یا نہیں، آپ نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ جو بھی آ کے اپنا جو بھی بہانہ بتاتا، میری بیوی بیمار ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے، یا میرا یہ مسئلہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دیتے رہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے، لیکن اس تنبیہ میں ایک پیار کا پہلو بھی ہے، اس لیے معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی، اور یہ تنبیہ بھی اس لیے کی گئی کہ اجازت دینے میں شاید جلدی کی گئی اور پورے طور پہ تحقیق نہیں کی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی تو آپ کو اجازت حاصل تھی، ہمیشہ آپ کو یہ اجازت حاصل رہی ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت 62 میں بھی آتا ہے، جس میں ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو تو اجازت دینا چاہے آپ اسے اجازت دے دیں۔ فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، سورہ نور میں آتا ہے، جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہے اسے اجازت دینے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل جاتا، وہ لوگ ظاہر ہو جاتے آپ پر جو اندر سے منافق ہیں۔ اب تو ظاہر ہے اجازت لے کے انہوں نے ایک طرح سے اپنا حجت تمام کر دی کہ بھی ہم نے جانا تو تھا لیکن ہمیں کام پڑ گیا، اور اس کام پڑنے کی ہم نے اجازت لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن اگر یہ اجازت آپ ان کو نہ دیتے پھر پتہ چلتا نا کہ یہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، پھر ان کا جھوٹا یا سچا ہونا پھر کھل کے سامنے آتا، ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے حتیٰ یتبین لک الذین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان جاتے، آپ کو جھوٹوں کا بھی پتہ چل جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگ ہی نہیں سکتے۔ لا یستأذنک الذین، نہیں آپ سے اجازت مانگتے
یا نہیں مانگ سکتے آپ سے اجازت وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، اس سے بچنے کے لیے وہ آپ سے اجازتیں مانگیں گے؟ نہیں، سچے مومن ہیں جو سابقون الاولون جیسے لوگ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بے شمار صحابہ جو سچے مومن ہیں، وہ آپ سے ایسی اجازت کبھی مانگیں گے ہی؟ آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگیں گے واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو بھی جانتا ہے، اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے سورہ حجرات میں بھی ہے ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو وہی ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہ پڑے. تو یہاں کیا ہے وارتابت قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر تو شکوک و شبہات ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، وہ تو اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر متردد ہیں، اپنے ایمان کے اندر پیدا ہونے والے شکوک کی وجہ سے وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاد کے لیے نکلنے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان سے. کبھی ان کو مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں مصلحت نظر آتی ہے کہ نہ جانے سے شاید ایمان کا جو ظاہری سا بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر پھر فوراً ہی مسافت کی مشقت کے تصور سے پھر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، اور دنیاوی مفادات ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور وہ پھر سے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج، یہ ظاہری سی بات ہے، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، اگر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے بتا دیا تھا کہ سفر بھی لمبا ہے اور کس سے جنگ کرنی ہے، تیاری کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، اس کے لیے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان. ایسے طویل سفر کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سا سامان چاہیے ہوتا ہے، سواری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، مگر اس کی تیاری کے لیے ان کا کچھ بھی نہ کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، خود ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. اب آخری ٹائم پہ آ کے اگر وہ اجازتیں طلب کر رہے ہیں تو اس ڈزنٹ مین کہ ان کو ایک دم کوئی کام پڑ گیا. اگر ایک دم کام پڑ گیا ہوتا تو تیاری تو کی ہوئی ہوتی نا. میں لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، ان کے نکلنے کو. فَثَبَّتَهُمْ، ان کو سست کر دیا. اب جب ایسی بات آتی ہے تو جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ وہ نکلے، تو ایسی باتوں پہ انسان کبھی کبھی سوچتا بھی ہے، اور کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو اللہ نے کر دیا، پھر اس میں انسان کا کیا قصور. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. انسان سوچتا ہے کہ مہر تو اللہ ہی نے لگا دی، تو بندے کا کیا قصور. اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہی پسند نہیں کیا ان کا نکلنا، تو پھر ان کا کیا قصور. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ شروع سے ہی ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو چونکہ پسند نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی. وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر گئے بھی تو جا کے یہ کریں گے کیا. اس کا جواب اللہ نے آگے خود ہی بتا دیا، خود ہی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اگر چلے بھی جائیں، اس سے اگلی آیت میں کہ اگر یہ نکل بھی جاتے نا، آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے، تو آپ کے ساتھ ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے سوائے خرابی کے. اگلی آیت ہم پڑھیں گے نا کہ تمہارے لیے مسئلے پیدا کرتے وہاں جا کے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے کہ دیکھیں کدھر کو جا رہے ہیں، کس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، کہاں موت کے منہ میں جا رہے ہیں.
ایمان والوں کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے. اس لیے اللہ نے نہ چاہا کہ یہ جائیں، اللہ نے ان کو سست کر دیا. ثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، انہیں کہا بیٹھ رہو ان بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. یہ جو پیچھے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بس ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو ادھر ہی. تمہارا جانا اللہ کو پسند ہی نہیں. لیکن جو نکلے ہیں کس کے فائدے کے لیے نکلے؟ کس کے درجے بلند ہوئے؟ کس نے اللہ کو راضی کیا؟ کس نے اپنی عاقبت سنواری؟ جو نکل پڑے، جو رہ کے وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو ہلاک ہو گئے، وہ تو برباد ہو گئے. اب اگر انہوں نے سستی دکھائی تو اللہ نے بھی جیسے جیسے کہا جاتا ہے نا، انسان ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور رستے آسان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف چل کے آؤ، تمہاری طرف دوڑ کے آؤں. انسان ایک سٹیپ لے، وہ لینا، ایک سٹیپ لینا اس کا کام ہے. آگے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا وہ اللہ کا کام ہے. ابھی جب ہم وہ خود کار زینوں پہ چڑھتے ہیں، ایک قدم رکھنا تو ضروری ہے، اس کے بعد وہ سیڑھی خود بخود آپ کو اوپر لے جاتی ہے. ابھی ہم عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض خواتین جو گاؤں سے آئی ہوتی ہیں، اللہ کا شکر اللہ وہاں ہر بندے کو لے جاتا ہے، اور بعض کو ان سیڑھیوں پہ ایک قدم رکھنے میں بھی دقت فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں لے جاتا ہے جو ان سیڑھیوں کا یوز نہیں کر سکتے. تو وہ کھڑی رہتی ہیں، ڈرتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی ہمت کر کے ایک سٹیپ اس پہ چڑھ جاتی ہیں پھر وہ خود بخود اوپر چلی جاتی ہیں. تو یہی اللہ کے رستے کی بات ہے کہ جب انسان اس طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بے شمار کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. لیکن جو پیچھے رہنا چاہتا ہے، جو شک میں پڑا رہتا ہے، جو اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتا ہے، اللہ بھی پھر اس کے لیے رستے بند کر دیتا ہے. وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. ایسی بات یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ نے ناپسند کیا ان کے نکلنے کو. فَثَبَّتَهُمْ، ان کو سست کر دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں. تلاوت سنتے ہیں آیات. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين